بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکے کی شادی اس کے ساتھ والے گاؤں میں طے پا گئی۔ لڑکی والوں نے کہا کہ فلاں دن لڑکا اپنی بارات لے آئے اور اپنی دلہن اپنے ساتھ لے جائے، لیکن ساتھ میں لڑکی والوں نے ایک شرط بھی رکھ دی کہ دولہا اپنے ساتھ جو بارات لائے گا اس میں 100 نوجوان ہونے چاہیے اور کوئی بھی بوڑھا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عجیب شرط سن کر دولہے والے بڑے حیران ہوئے، لیکن انہیں شرط منظور کرنی ہی پڑی۔ لیکن دل ہی دل میں وہ پریشان بھی تھے کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے جس کی وجہ سے بوڑھوں کو ساتھ لانے سے منع کیا گیا ہے۔ دولہے کے گاؤں کے نوجوان بہت خوش تھے کہ اس بارات میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ وہ اپنی مرضی سے ہنستے کھیلتے اور موج مستی کرتے بارات لے کر جائیں گے۔ دوسری جانب گاؤں کے بڑے دانا بوڑھے پریشان ہو رہے تھے کہ آیا انہیں کیوں روکا گیا ہے۔ خیر بارات کے جانے کا دن آ پہنچا۔ دولہے کا سہرا باندھا گیا۔ جب بارات جانے کے لیے تیار تھی تو اسی لمحے گاؤں کے بزرگ نے ایک فیصلہ کیا کہ بارات کے ساتھ ایک بوڑھا تو تھوڑا فاصلہ رکھ کر جائے گا اور سارے معاملات پر نظر رکھے گا۔ نوجوان کو یہ بات بہت بری لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 100 نوجوان ہیں، ہم ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم اپنے بھائی کی دلہن لے کر ہی واپس لوٹیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ مگر بڑے بزرگ نہیں مانے اور ایک بوڑھے کو بارات سے فاصلہ رکھ کر چلنے کو کہا۔ پورے راستے میں نوجوان اس بات پر بحث کرتے رہے کہ آخر یہ بوڑھا جو مشکل سے چل پا رہا ہے، ہاتھ میں اس کے لاٹھی ہے، آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوا ہے، کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہے، ہمیں بھلا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم خود طاقتور ہیں، توانا ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمیں بھلا اس کی کیا ضرورت؟ خیر دل میں برا بھلا کہتے ہوئے یہ نوجوان اپنے بھائی دوست کی بارات لیے دوسرے گاؤں میں دلہن کے گھر جا پہنچے۔ دلہن کے عزیز و اقارب نے جب باراتیوں کو گننا شروع کیا تو پورے 100 صحت مند، توانا اور جوشیلے نوجوان ان کے سامنے موجود تھے، اور ان نوجوانوں میں کوئی بھی بوڑھا موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرائے اور کہا کہ دولہے کا نکاح اب اسی وقت ہی ہوگا جب دوسری شرط بھی پوری کی جائے گی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب 100 نوجوان 100 بکرے کھائیں گے تب ہی نکاح اور دلہن کی رخصتی ممکن ہوگی۔ شرط کے سنتے ہی نوجوانوں کے اوصال خطا ہو گئے۔ وہ پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ اب ہم کیا کریں گے، اب کیا ہوگا۔ اسی ٹائم ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کو اچانک خیال آیا کہ بارات کے ساتھ ایک بوڑھا بھی کچھ فاصلے رکھ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ نوجوان مجمع سے آنکھیں بچاتا اور چھپتے چھپاتے ہوئے باہر کو نکلا۔ کچھ فاصلہ رکھ کر وہ ساتھ آنے والے بزرگ کو ڈھونڈنے لگا۔ جلد ہی اس نوجوان کو وہ بزرگ ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے ہوئے ملے، اور اس نے جلدی سے سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا اور رہنمائی طلب کی۔ بوڑھے نے سارا واقعہ سنا تو کہا کہ تم تو واپس جاؤ اور دلہن والوں کے سامنے اپنی شرطیں پیش کرو کہ بکرا ایک ایک کر کے ان کے سامنے لایا جائے، اور جب ایک بکرا تم جوانوں کے سامنے آئے تو سب نوجوان ایک دم ہی اس پر ٹوٹ پڑنا اور اکٹھے کھانا۔ نوجوان بوڑھے دانا سے ہدایت لے کر واپس پہنچا اور اس نے وہی کیا جیسا کہ اسے ہدایت دی گئی تھی۔ اب ایک بعد ایک بکرا آتا اور نوجوان اس پر ٹوٹ پڑتے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر دلہن والے پریشان ہو گئے۔ دولہے والوں نے 100 بکرے کھا کر دلہن والوں کی شرط بہت آسان کے ساتھ پوری کر دی تھی۔ اس کے بعد نکاح ہوا اور بارات دلہن کو لے کر ہنسی خوشی گھر واپس آ گئی۔ اب نوجوانوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ایک بزرگ کی رہنمائی سے ہی ان کی پریشانی راحت میں تبدیل ہوئی ہے۔ وہ تمام بزرگوں کے سامنے شرمندہ تھے۔ دوستو، آج ہم اپنے بزرگوں کا وجود اپنے لیے غیر اہم سمجھتے ہیں۔ ان کی صحبت میں وقت گزارنا ہم پر گرا گزرتا ہے۔ بزرگوں کی حکمت بھری باتیں اور نصیحتیں ہمیں زندگی میں کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ
کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ اگر آپ کا ہونا اور نہ ہونا ایک جیسی قیمت رکھتا ہو تو وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہے جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ دو قسم کے لوگ جب آپ کی زندگی میں آ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ نمبر 1 جو آپ کو ہر وقت حوصلہ دے، اور نمبر 2 جو آپ سب سے چھپ کر آپ کے عیب بتا کر آپ کو سمجھائے۔ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ان لوگوں کا خیال رکھیں جنہیں آپ کے مرنے کا سب سے زیادہ دکھ ہوگا۔ سچ کو اکثر دلیلوں اور گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفایا پیش نہیں کرتے۔ زندگی میں ہم ضرور کامیاب ہو جائیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ الفاظ ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں، دل بھی جیت لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ جب آپ مسلسل دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ خود سے مقابلہ پر اتر آتے ہیں تو بہتر ہو جاتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پر آ جائے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہی حد یا نہیں ہوتا کہ بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو اس کو چھپانا، پھر کسی کی عزت کو تار کرنے سے اپنی زبان کو روکنا بھی ہدیہ ہے۔ دوستو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔